باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ عبادت جو ہے نا وہ حقیقت میں مؤخر ہے، اور یہ ہے کہ استعانت مقدم ہے۔ اور عبادت کا معنی آپ کو بتایا کہ یہ اعتقاد ان للمعبود سطوۃ غیبیۃ یتصرف بها فی کیف شاء، کہ معبود کو اس قسم کی یہ ہے کہ غلبہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، جو بھی چاہے میرے اندر یہ ہے کہ تصرف کرے، یہ عبادت کا۔ اور غایت التذلل جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو استعانت تو مقدم ہے، عبادت یہ ہے کہ مؤخر ہے۔ تو ایک تو مسئلہ آپ یہ کہہ دیں کہ الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے۔ آپ دیکھیں اس کی مثالیں قرآن میں بہت سے ہیں۔ یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی، یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی۔ سجدہ تو ظاہر ہے کہ مؤخر ہے اور رکوع مقدم ہے، لیکن یہاں سجدہ کو مقدم کیا گیا، اسجدی وارکعی، رکوع بعد میں، حالانکہ رکوع مقدم ہے۔ تو واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ العبادت اذا ارید بها التوحید، عبادت سے اگر توحید مراد ہو تو اہمیت شان کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا، جیسے کہ ابن عباس کا قول ہے کل عبادت فی القرآن فہو التوحید، عبادت جو قرآن میں عبادت کا لفظ ہے وہ توحید کے معنی میں ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر چونکہ قرآن کا اصل موضوع ہے ہی توحید ہے، تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ عبادت کو مقدم کیا گیا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا، یہ ایک سلسلہ یہ بھی ہو گیا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد نخصک بالعبادت، عبادت کے ساتھ آپ ہی کو خاص کرتے ہیں، و ایاک نستعین نستعینک فی الامور کلہا، تمام امور میں استعانت آپ سے چاہتے ہیں۔ استعانت ایک تو ظاہری ہے مولانا، استعانت ایک استعانت ظاہری کہ ما تحت الاسباب کسی سے مدد لے لینا، ما تحت الاسباب یہ ہے کہ کسی سے مدد لینا، بھائی میرے لیے پانی لاؤ، یار میرے لیے روٹی لاؤ، ارے میرے جوتے ادھر ہے یار ان کے لے کر کے آ جاؤ، تو میں آپ سے مدد لے رہا ہوں۔ یہ استعانت ما تحت الاسباب ہے، اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ استعانت ما فوق الاسباب، کہ غیر اللہ سے مدد لینا کہ مجھے اولاد دے دو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میرے بگڑی بنا دو، آسمان و زمین میں اس کو پارٹنر بنا دو، اتنے اختیارات کا مالک، یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے کہ مجھے اولاد دے دے۔ اولاد وہ آپ کو کیا دے دے گا؟ اولاد میں خود آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، اولاد یہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا نہیں۔ تو استعانت ما فوق الاسباب یہ ناجائز ہے، اور استعانت ما تحت الاسباب یہ جائز ہے۔ اور اسی میں پھر یہ ہے کہ استعانت کے اندر توسل بھی آ جاتا ہے۔ استعانت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ توسل، ایک تو توسل اپنے اعمال کا ہے، التوسل هو التقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی باعمالہ الصالحہ، اپنے اعمال صالحہ سے اللہ کا قرب حاصل کر دینا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ یہ دونوں کے دونوں آپ کے اعمال ہیں، ان سے آپ مدد لے رہے، یہ بھی ایک توسل ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، رضا خان یہاں بھی کہیں گے کہ صبر عین اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے، صلاۃ عین اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے، اور یہاں آپ مدد لے رہے ہیں نماز سے اور صبر سے، لہذا غیر اللہ سے مدد۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے اعمال کا توسل کہ اے اللہ ان اعمال کو آپ کی رضا خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے اعمال صالح، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بخاری میں کثرت سے یہ روایت آ جاتی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کے لیے جب بکریوں کو لاتا تھا تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس وقت تک بچوں کو نہیں پلاتا تھا، دو کر کے پہلے والدین کو پلاتا تھا، اور ایک دن یہ ہے کہ والدین وہ سو گئے تھے، صبح تک دودھ کے برتن کو لے کر کے میں کھڑا رہا، اور دوسرا کہتے ہیں اے اللہ اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے جو غار کے اندر یہ کہ تھک گئے تھے۔ تو یہ، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ ایک آدمی کو میں نے مزدوری پہ رکھا ہوا تھا، اور اس نے مزدوری کی تھوڑے سے چند سا یا گندم اس کی مزدوری میں آ گئے، اس نے لیا نہیں، چلے گئے، اور اسی میں تجارت کرتے 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 میں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ پھر آیا کئی سال کے بعد میں نے کہا یہ بکریاں، یہ گائیں، یہ سب کچھ اونٹ یہ آپ کے ہیں، اے اللہ میں نے آپ کے رضا کے لیے دیا ہے، یہ عمل ہمارے ان اعمال کا آپ کو وسیلہ ہے، اور ان کے ذریعے ان کی وجہ سے پروردگار اس پتھر کو ہٹا دو۔
اور ایک آدمی کہتے کہ اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں نے اس کو پیسہ دیا، وہ خوبصورت محبوب بھی تھی مجھے، اور آخر میں وہ راضی بھی ہو گئی، اور مجبوری کی وجہ سے پھر یہ کہ میں جیسے اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قریب ہو گیا، تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کر لے، ولا تفوز الخاتم، اور اس مہر کو نہ توڑ دے، الا بحق، مگر شادی کے بغیر تو اس طریقے پر ناجائز میرے ساتھ یہ ہے کہ بدکاری کر رہا ہے، اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دو۔ یہ اپنے اعمال کا وسیلہ ہے، یہ اپنے اعمال کا وسیلہ۔ التوسل بالاعمال الصالحۃ بالاتفاق جائز ہے، بالاتفاق بیننا و بین غیر المجلدین، ہمارے اور غیر مجلدین کے درمیان بالکل برابر ہے، اس کی اجازت ہے اپنے اعمال صالحہ کا، سمجھے؟ اسی طرح استعانت، اسی بخاری کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے کہ وہ اعمیٰ اور ابرص کا اور نابینا کا، اعمیٰ ابرص اور اسی طریقے پر نابینا، کہ بھئی آپ نابینا نہیں تھے اور پھر آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس طرح دعا کیا گیا، تو وہ اب میں آیا ہوں آپ سے کوئی سواری لینے کے لیے، میں ایک تو آپ سے مدد لے رہا ہوں اور اللہ سے مدد لے رہا ہوں کہ میں اپنی منزل تک نہیں پہنچوں گا مگر یہ کہ الا بک و باللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہے، الا بک و باللہ، آپ کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے۔ اس نے کہا جی جو سواری چاہیے، جو جانور چاہیے لے جاؤ۔ اس نے کہا میں تو فرشتہ ہوں، ویسے آیا تھا آپ کے امتحان لینے کے لیے۔ بہرحال یہ اس قسم کے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ اس کی اجازت ہے بالاتفاق۔ دوسرا التوسل بالذوات الفاضلۃ الحیہ یا الاحیاء، ذوات فاضلہ ان کا توسل اور ان سے مدد لے لینا، ان کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرائیں۔ کسی بزرگ کے پاس جا رہے جناب اللہ کے لیے میرے لیے دعا کرو، میں گناہ گار آدمی ہوں، وہ بزرگ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، کر سکتا ہے جی۔ آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وہ بزرگ آپ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ دعا کرے۔ یہ توسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء، یہ بھی بالاتفاق اس کی اجازت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اللہم انی اتوسل الیک بحق فلان یا بحق فلان و بجاہ فلان، میں فلاں کے مرتبہ اور اس کے اللہ کا حق کی وجہ سے آپ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لیجیے۔ بحق فلان اور وہ بجاہ فلان، تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کرہت دعا بحق فلان، یہ کنز کے آخر میں ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ کرہت تکریہ، یہ کہ کراہت مطلق جب آ جائے، کراہت جس وقت یہ کہ مطلق آ جائے تو اس وقت کراہیت تحریمی مراد ہوتی ہے، منع اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حضرات اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور یہ مختلف فیہ ہے، یہ تیسری صورت یہ مختلف فیہ ہے۔ میں اس کی ایک جائز صورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ التأمل فی حقیقت التوسل ایک عرب کی کتاب ہے اور 400-500 صفحات میں اس کی صورت میں آپ کو بتاؤں کہ اللہم انی اتوسل الیک بحق فلان، کہ فلان کی حرمت، بحرمت فلان و بجاہ فلان، اور ظاہر ہے کہ حق بمعنی واجب کی ہو تو لیس علی اللہ بواجب، فلیس شیء بواجب علی اللہ، اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اب اس کی جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ اے اللہ اللہم انی اتوسل الیک بحق فلان کا معنی یا بجاہ فلان، اے اللہ میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں اس کی بزرگی کا اور اس کی پیروی، اس کے نقش قدم پر چلنے کا، اس سے مجھے محبت، یہ محبت میرا ایک عمل ہے، اس عمل کے لاج رکھتے ہوئے پروردگار میری مغفرت، اس میں کیا ہے؟ اے کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اسی بجاہ فلان و بحق فلان میں اللہ آپ کا بھلا کرے، مقصد اس کا یہ ہے کہ میری عقیدت ہے اس سے، اور اس عقیدت کی وجہ سے یہ عقیدت اور محبت یہ تو میرا اپنا ایک فعل ہے، اور فعل ہے تو میرا عمل ہے، لہذا اعمال صالح کے اندر یہ بھی داخل ہو جائے گا۔ لیکن تاہم یہ صورت ہمارے فقہ کی کتابوں میں ممنوع ہے، اس لیے جب دو صورتیں جائز ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تیسرے مختلف فیہ میں آپ کو پڑھنے کی؟ دو صورتوں کی جب اجازت ہے، التوسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق، التوسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق، اس کی اجازت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس دوسری صورت عرب اس سے منع کرتے ہیں، لیکن تاہم ہمارے حضرات اکابرین اجازت دیتے ہیں، اور میں نے اس کو جائز اشکال سے نکال کر کے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا، کاش کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے مولانا۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا، وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
المغضوب علیہم سے یہود مرادہ اور الضالین سے نصارہ مراد۔ یہود زیادہ ملعون ہے خدا کے مقابلے میں، اللہ کی نگاہ میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود دیدہ دانستہ، ان کے پاس کتاب موجود ہے، جانتے ہوئے پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ضالین وہ یہ کہ نادانستہ طور پر اور جہالت کی وجہ سے، نادانستہ اور جہالت کی وجہ سے، اس لیے نصارہ کا بوجھ کم ہے۔ لیکن المغضوب علیہم سے یہود، یہ اس کا مصداق نہیں ہے، مصداق کلی کہ الیہود هم المغضوب علیہم والمغضوب علیہم هم الیہود، کل من غضب علیہ فهو یہودی وکل یہودی فهو مغضوب علیہ۔ اس طرح تساوی نہیں ہے کہ کل انسان ناطق وکل ناطق انسان، کل من غضب علیہ فهو یہودی وکل یہودی فهو مغضوب علیہ۔ اب خیال کر لینا، ہر یہودی مغضوب علیہ ہے، لیکن ہر مغضوب علیہ یہودی ہو یہ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہر مولوی داڑھی والا ہوگا، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ایسا نہیں ہے۔ ہر مولوی داڑھی والا ہوگا، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ سکھوں کی بھی تو داڑھی ہے نا، نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو مولوی تو داڑھی والا ہوگا، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ایسا نہیں ہے۔ ہر پٹھان نسوار والا ہوگا، لیکن ہر نسوار والا پٹھان ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بلوچ بے وقوف ہوگا، لیکن ہر بے وقوف بلوچ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ ہر بلوچ بے وقوف ہوگا، لیکن ہر بے وقوف بلوچ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ ہر یہودی مغضوب علیہ ہوگا، لیکن ہر مغضوب علیہ یہودی ایسا نہیں ہے۔ قاتل، اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لعان کے مسئلے میں فرمایا وغضب اللہ علیہ، سمجھے؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له۔ قاتل کو بھی مغضوب علیہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا آسان سا مسئلہ آپ کے لیے کہ المغضوب کا مصداق کامل یہودی ہے، المغضوب الضالین کا نصارہ مصداق ہے۔ باقی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ، اس کے اصل حصر اس میں نہیں ہے، حصر اس میں نہیں مولانا، یہ افراد کاملہ کے اعتبار سے، افراد کاملہ کے اعتبار، جیسے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے ہیں کہ جی جھگڑالو آ گیا، میں جہاں کہتے جھگڑا آ گیا، جھگڑالو آ گیا مولوی منظور، تو جھگڑالو تو اور بھی بہت سے ہیں۔ جھگڑالو تو مجادل، جھگڑا والا، جھگڑالو آ گیا تو منظور نہیں ہے اس کا مصداق۔ منظور تو فرد کامل ہے کہ لڑتا رہتا ہے ہر ایک سے، لیکن اور بھی ہے، لیکن آپ کے لیے آسانی ہے۔ المغضوب مشتق کا صیغہ ہے اور الضالین مشتق کا صیغہ ہے، اور مشتق میں قانون کیا ہوتا ہے؟ ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفاتها۔ بولو، ما يدل على ذات مبہمۃ، مشتق ذات مبہمہ ہوتا ہے، لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے، ماخوذۃ ما بعض صفاتها، اور مشتق کے اندر عمومیت ہوتی ہے لا بشرط شے کے درجے میں۔ یہ سمجھو مولانا، یہ پانی ہے، یہ لا بشرط شے کے درجے میں، سمجھتا ہے؟ کالا رنگ ڈالا یہ بشرط شے ہو گیا، سرخ رنگ ڈالا بشرط شے ہو گیا، بشرط الحمرہ، بشرط السواد، سمجھے؟ اس میں جو بھی رنگ ڈالو، مشتق میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ضارب نہ حاضر ہے، نہ غائب ہے، نہ متکلم ہے۔ بولو، ضارب نہ حاضر ہے، نہ غائب ہے، نہ متکلم ہے، جو بھی بناؤ بناؤ۔ انا ضارب زیدن، اب ضاربن کے اندر انا ضمیر نکلے گا، انا مرفوع محل مبتدا، ضاربن اسم فاعل ہوگا، انا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، زیدن مفعول بھی ہوگا، انا ضاربن زیدن، اور اب ضاربن کے اندر ہوا نکالے، ادھر تو انا ہے، ادھر ہوا تیرے اوپر چڑھ رہا ہے، سمجھے بھی؟ مبتدا انا ہے اور خبر اس کی ہوا آپ چڑھا رہے۔ تو اب ضاربن کے اندر ہو نکلے گا انا ضارب زیدن، انت ضارب زیدن، انت مرفوع محل مبتدا ہوگا، اور ضارب کے اندر انت نکلے گا، زید مفعول بھی ہوگا، یہ فاعل اور مفعول سے مل کر کے اسم فاعل پھر خبر بنے گا، ضارب ہو گیا۔ بولو
پہلے انا ہو گیا، انا ضارب زید، انا ضمیر نکلے گا، اس لیے کہ اسم فاعل کو ما قبل پر اعتماد ہے مسند الیہ پر، تو عمل کرے گا. تو کیا عمل کرے گا؟ فاعل اس کا انا ہوگا، انا ضارب زید، انت ضارب زید، اور زید ضارب امرا. اب زید اس میں ظاہر ہے یہ مبتدا بنے گا، اور ضارب اسم فاعل اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہوگا، اور امر مفعول بھی بنے گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ المغضوب علیہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں زید غضب علیہ، زید غضب علیہ، انت غضب علیک، انت غضب علیک. اور یہ علیہم نائب فاعل صرف شیخ الہند کو اس کا ادراک ہوا، باقی کسی کو نہیں ہوا. المغضوب علیہم، یہ علیہم اس کا المغضوب کا نائب فاعل ہے. زید غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، زیدون غضب علیہم. غضب تبدیل نہیں ہو رہا، علیہ علیہما علیہم تبدیل ہو رہا، یہی نائب فاعل تو ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ تو قافیہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. المفعول به، المفعول زید المفعول به، زیدان المفعول بهما، زیدون المفعول بهم. یہ بہما بہم اس کے نائب فاعل ہے. المفعول ما ہو، المفعول ما ہما، المفعول ما ہو، یہ مام نائب فاعل استاپ دغا دغا دغا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ادراک کیا، باقی سارے شاٹ مار کر کے نکل گئے، خاص طور پر اردو تراجم والے. اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم ترکیب بالکل آسان ہے، سمجھے؟ اہد فعل بفاعل اور نام مفعول اول ہے. الصراط المستقیم یہ موصول صفت، المستقیم میں ہوا ضمیر فاعل ہوگا، سمجھے؟ مستقیم مستقوم، مستقیم مستقوم، موصول صفت مل کر کے یہ مبدل من ہو. اور صراط مضاف ہے، الذین اسم موصول محلا مجرور ہے، انعمت علیہم، علیہم انعمت کے ساتھ متعلق ہے. اور غیر اب یہ کہ الذین انعمت علیہم یہ موصول صلہ، اور موصول یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مبدل من ہو ہے. موصول مبدل من یا موصوف ہے، یہ موصوف ہے الذین، اور غیر المغضوب علیہم، علیہم نائب فاعل المغضوب کا، سمجھے؟ یہ اپنے نائب فاعل سے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معطوف علیہ واو عاطفہ، اور یہ کہ ظالین لا زائد، اور الظالین یہ کہ اس کا عطف ہے المغضوب پر. غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. نہ مغضوب علیہم کا راستہ، نہ ضالین کا راستہ. غیر کی تاکید کے لیے لا لایا گیا، ترکیب میں آپ کہیں گے لا زائدہ ہے. غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. ایک یہ ہے کہ مولانا غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین ترکیب کر کے میں نے آپ کو بتا، اس کو آپ بدل بنائے الذین سے. دوسرے یہ کہ یہ الذین کے لیے صفت ہو، بولو الذین کے لیے صفت ہو. جب الذین کے لیے صفت ہو تو غیر تو پھر یہ اسماء متوغلہ اور شدیدہ فی الابہام، ابہام کے اندر شدید ہیں، تو پھر غیر تو باوجود اضافت کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، باوجود اضافت اس میں تعریف نہیں آ جاتی، تو پھر الذین تو معرف ہے، معرفے کے لیے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین یہ صفت کس طرح بنے گا؟ اشکال آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ الذین تو معرفہ ہے، معریف پنجہ بیشو نکم، مضاف مضمر ظلام مبہم علم. سمجھتا ہے؟ اس میں موصول مبہمات میں سے. ہاں مڈیا الذین جب معرف ہے، غیر کو اگر صفت بنائیں گے تو آپ یہ کہہ دیں کہ غیر کی جب غیر کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مضاف الیہ جب اس کی ضد ایک ہو تو پھر غیر معرفہ بنتا ہے. المغضوب علیہم کی ضد کیا ہے؟ منعم علیہم. منعم علیہم کی ضد کیا ہے؟ مغضوب علیہم. زندہ باد. ارے یہ تو کافی میں پڑھ چکے. غیر المنصرف معافی علتان ہے. غیر المنصرف مبتدا ہے، جب غیر کے اندر تعریف نہیں آتی تو یہ مبتدا کیسے بنا؟ غیر المنصرف مبتدا ما ثبت فیہ علتان، ما فیہ علتان، فیہ ثابتتان قاعدتان خبر مقدم، اور علتان مبتدا مؤخر، پھر موصول صلہ مل کر کے یہ خبر ہو گیا غیر المنصرف. غیر المنصرف ما فیہ علتان،
تو غیر تو معرفہ ہے، تبھی تو مبتدا بن گیا نا الو کا پٹا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ غیر منصرف، غیر کا لفظ وہاں پر مضاف ہے، جس کی طرف اس کا لفظ کو مضاف، اس کی ضد ایک ہے۔ منصرف کی ضد غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی ضد کیا ہے؟ منصرف ہے۔ علیک بالحرکت غیر السکون، بولو علیک بالحرکت غیر السکون، حرکہ یہ موصوف ہے، غیر السکون اس کے لیے صفت ہے۔ غیر السکون اس کے لیے یہ صفت، ظاہر ہے کہ حرکت اور سکون ایک دوسرے کی ضد ہے، حرکت کی ضد سکون ہے، سکون کی ضد غیر، تو اس لیے بالحرکت، حرکت موصوف ہے، غیر السکون غیر کی اضافت ایسی چیز کی طرف جس کی ضد ایک ہے، سمجھو جان، اور سکون ہے وہ سکون، سکون مضاف نہیں، اس کی ضد حرکت ہے، تو اس لیے یہاں پر غیر سکون یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے معرفہ بنے گا اور الحرکت کے لیے صفت بنے گا۔ علیک بالحرکت غیر السکون، کچھ بلا پڑا یہ جانا پترا ہے۔ تو اس لیے اگر بدل بنائیں گے نا، بدل الکل، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم، علیہم کو نائب فعل بنائے المغضوب کے، اور واو عاطف لا زائد، الظالین کا عطف ہے اللہ کو بلا کر المغضوب پر، غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، یہ بدل بنے گا الذین کے لیے، یہ ہے کہ اللہ کو صفت بنے گا۔ صفت پر اشکال تھا تو میں نے جواب آپ سے عرض کر، پھر یہ مضاف الیہ بنے گا صراط کے لیے، صراط مضاف الیہ مل کر کے یہ المستقیم کے لیے، صراط المستقیم کے لیے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بن گیا، یہ اس سے بدل بن گیا، اور بدل الکل ہے۔ صراط المستقیم صراط المنعم علیہم ہے، اور صراط المنعم علیہ وہ صراط المستقیم ہے، بدل الکل ہے۔ جانی زید اخو کا، جانی زید اخو کا، جو زید ہے وہی آپ کا اخو کا، جو آپ کا اخو کا ہے وہی زید ہے۔ استاب دغا 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 دغا، کچھ پہلے پڑھ گیا؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ مولانا ہدایت، یہاں پر ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، اور ایصال الی المطلوب وہ کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ طلب حاصل لازم آ رہا ہے، حاصل شدہ تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے۔ ہدایت آپ کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اب تک کسی کو حاصل نہیں ہے ہدایت۔ جب ہدایت حاصل شدہ ہے تو پھر اس کی طلب کی ضرورت کیا ہے؟ اہدنا کا معنی نطلب منک الہدایت، نطلب منک ہدایت، نطلب منک صراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے نا ہم آپ سے مانگتے۔ تو یہ ہدایت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہدایت حاصل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب تک کسی کو حاصل، اور اگر حاصل ہو گیا تو پھر اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آسان سا مسئلہ ہے مولانا، اہدنا الصراط المستقیم کافر کہیں تو اس کا معنی ہے کہ ہدایت ہے ہی نہیں، اللہ مجھے دے دے۔ اور مسلمان اگر کہتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، عام مسلمان کہتے اس کا معنی ہوگا ثبتنا علی الصراط المستقیم، اور نبی کہتے اہدنا الصراط المستقیم اس کا معنی زدنا ہدایتاً بعد ہدایتاً، ہدایت میں اور اضافہ کر دے۔ قائل کے اعتبار سے فرق ہوگا، جس کو ہدایت نہیں ملی ہے وہ یہی کہ ہدایت مانگ رہا ہوں دے دے، اور جن کو ملی ہے تو مانا ہوگا ثبتنا علی الصراط المستقیم۔ ملنگو امر کبھی بقا کے لیے آتا کہ جس حالت پر تو ہے اس پر رہ، اور نہیں کبھی آتا ہے کہ جس حالت پر تو ہے اس پر رہ۔ لا تکونن من المشرکین، عدم شرک کی حالت پر جیسے آپ ہیں اسی پر رہو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نبی شرک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شرک کرنا بھی نہیں۔ دغا 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 دغا، کس کو سمجھ آ گیا؟ مولانا یہ ہوتا ہے، نبی ڈر رہا تھا، نبی ڈر رہا تھا طبعی طور پر، فطری طور پر ڈر رہا تھا، تو فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، لا تخف، نہ ڈرو۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ ڈنڈا ہے آپ کا، دوبارہ پکڑ لو، ڈرو نہیں، ڈر رہا تھا، ایسے ڈر رہا تھا
اس طرح ہو رہا تھا. روایت میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح. یہ لا تخف ہے, ڈر رہا تھا, تبھی تو کہہ رہا تھا بولو لا تخف. اور جہاں آپ ڈرتے ہی نہیں ہیں تو وہاں ہوگا لا تخافو. وہاں لا تخف نہیں ہوگا, وہاں پر کیا ہوگا لا تخافو. ایک آدمی دیکھ رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے تو اس کو کہو گے لا تنظر. وہ کسی سوڑی کو دیکھ رہا ہے, سوڑی کو تو لا تنظر, اور سوڑی موجود ہی نہیں ہے تو لا تنظرو آئے گا. بولو سوڑی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر منہی عنہ متصور ہے, موجود ہے تو پھر لا تنظر. اور اگر سوڑی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, لوٹے میں پانی ہے تو پھر لا تشرب الماء فی الکوز. اور اگر نہیں ہے لوٹے میں پانی تو پھر کہیں گے لا تشربو. یہ ایک صورت تو یہی ہے. لیکن نہیں کا ایک معنی یہ ہے کہ ابقاء ما کان علی ما کان, جس حالت پر تو ہے اسی پر رہ. یہ دوسرا معنی اشکال کو ختم کرنے کے لیے. لا تکونن من المشرکین, آپ شرک نہیں کرنا. تو کیا نبی شرک کر رہا ہے؟ ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو آپ کہہ رہے کہ لا تنظرن, نہ دیکھنا ہرگز, یا لا تنظر نہ دیکھ. وہ دیکھ رہا تھا تو کیا نبی شرک کر رہا ہے کہ لا تکونن ظہیرا للمجرمین, لا تکونن من المشرکین؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کا معنی وہاں نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ابقاء ما کان علی ما کان, جس حالت پر عدم شرک پر توحید پر اس سے پہلے اسی حالت پر رہو. خدا کے لیے بولو, سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب یہی ہوگا کہ نبی کے لیے اہدنا, نبی جو کہہ رہا ہے نا کہ جس حالت پر ہو اسی پر رکھ. عام ہدایت والے امر میں بھی یہی ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا, آپ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کرو. تو کیا نبی کا رخ نہیں تھا پہلے؟ آپ کا رخ جس طرح دین حنیف پر ہے اسی طرح رہو. نہیں میں بھی یہی آتا, امر میں بھی اسی طرح آتا. آپ جا کر کے مستنگ والوں کے دروازے پر کھڑے رہیں گے. آپ کھڑے ہیں, وہ کہے گا کھڑے رہو, کھڑے رہو, میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں, پھر بازار چلتے. بولو تو کھڑے تو آپ پہلے سے ہیں نا, بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے کہ کہے کھڑے رہو. تو یہی ہے کہ جس طرح کھڑے اسی حالت پر رہو. میں مستنگ والا کھانا کھا کر کے پھر آدر چلتے, بازار کی طرف چلے جاتے. سمجھے نہیں ہے؟ ہو گیا مولانا؟ یہ اہدنا پر میں عرض کر رہا تھا. تو تحصیل حاصل اس میں لازم نہیں آتا. کافر ہے تو ٹھیک ہے کہ اہدنا, ہدایت دے دے. اور مسلمان ہیں, اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اہدنا ایک معنی آپ کو بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, چونکہ مفعول ثانی کی طرف متعدی بغیر علاقے, بغیر علاقے متعدی ہے. تو اب معنی ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے ایصال الی المطلوب. تو مجھے اور آپ کو ایصال الی المطلوب ابھی تک پتہ نہیں حاصل ہے نہیں, وہ نہیں ہے کسی کو. ارات الطریق تو ہے, سمجھے, ایصال الی المطلوب. اور آسان ایصال المطلوب اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو تیسری بات میں نے آپ سے عرض کر دیا, ثبتنا علی الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رکھ لے اور استقامت ہمیں عطا فرما دے. ثبتنا, ہمیں ثابت قدم رکھ دے اور استقامت ہمیں عطا فرما دے. خدا کے لیے کچھ پھل پڑا. ایک چوتھا معنی آپ کو بتاتا ہوں جو زبردست ہے, مجھے بہت لگا. وہ ایک شیعہ نے لکھا ہے, سمجھ رہی میں کہ نہیں, لکھا ہے کہ ہدایت ہے لیکن مہدی فی کے انتخاب کے اندر اللہ مجھے ہدایت دے دے. اللہ ہادی ہے, میں مہدی ہوں, اور وہ جو اعمال مہدی الیہا, ان اعمال میں سے ہدایت روز بروز. اب میں اس وقت جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, کسی کے ساتھ نیکی کا کام کر رہا ہوں, 5 روپے دے رہا ہوں, سمجھے, یہ نیکی کا کام اللہ اس میں مجھے ہدایت دے دینا اعمال کے اعتبار سے. اس عمل میں وہ مہدی فی ہے, اس عمل میں ہدایت دے دے, اس میں ہدایت دے. صدقہ کر رہا ہوں, ہدایت دے دے, ریاکاری نہ ہو.
صدقہ کر رہا ہوں یہ مہدی فی ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہوں مہدی فی ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور روزہ رکھ رہا ہوں مہدی فی ہے، اس میں بہت مزیدار ہے مولانا۔ ہدایت تو پہلے سے ہے، لیکن اب مہدی فیہا کے اعتبار سے اے اللہ تو ہادی ہے، میں مہدی ہوں، لیکن اس مہدی فیہا میں میری رہنمائی فرما دے، مجھے ہدایت دے دے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ زبردست بات کی اس نے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اہدنا زدنا ہدایتن بعد ہدایتن، ہدایت بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو۔ ہاں ملنگو، ثبتنا علی الہدایت، اور اہدنا فی المہدی فی الاعمال المہدی فیہا، اعمال مہدی فیہا، یا زدنا ہدایتاً بعد ہدایت، ہدایت میں اضافہ ہو وہ اس طرح ہوگا۔ ہدایت ایک کلی ہے اور وصف ہے، اعراض میں سے وصف ہے، لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ماہیت کے اندر تشکیک بھی نہیں ہے اور عوارض کے، چونکہ علماء آپ بیٹھے ہوئے اس لیے میں وہی زبان بول رہا ہوں، یہاں کا ترجمہ اس طرح عام ترجمہ نہیں ہوتا، خیال کر لینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علماء بنی اسرائیل ہیں آپ لوگ، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ہدایت عرض من الاعراض، اعراض میں سے ایک عرض ہے، اور لا تشکیک فی الماہیات، ماہیات میں بھی تشکیک نہیں ہے، عوارض میں بھی تشکیک نہیں ہے، لیکن بل فی الاتصاف بہا، اتصاف کے اعتبار سے ہے، یعنی نظراً الی الموصوف، موصوف کے اعتبار سے، بعض موصوف ہیں وہ یعنی موصوفون اشد اتصافاً، وہ سخت متصف ہے اس صفت کے ساتھ، اور بعض اضاف ہے اس میں موصوف کے اعتبار سے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ موصوف کے اعتبار سے اور محل کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے، باقی فی نفسی ہدایت کے اندر زیادتی وغیرہ نہ ہو، نظراً الی الموصوف و الی المعروض و الی المحل، محل کے اعتبار سے، اے کاش کہ آپ اس کو سمجھے، اس لیے لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ماہیات میں اور عوارض میں تشکیک نہیں ہے، لیکن تشکیک موصوف کے اعتبار سے اور محل کے اعتبار سے اور معروض کے اعتبار سے۔ ایمان بولو، ایمان عرض ہے نہیں ہے؟ ہاں ملنگو، ایمان عرض ہے، لیکن کیا آپ کا ایمان اور نبی کا ایمان برابر ہے؟ ایمان تو عرض من الاعراض لا تشکیک فی الاعراض، لیکن نظراً الی المعروض و الی الموصوف، موصوف کے اعتبار سے، آمن الرسول، النبی متبوع ہے ایمان کے اندر، والمومنون، مومنین تابع ہے، اور العطف یقتضی المغایرت، اور عطف تقاضا کرتا مغایرت کا، آپ کا ایمان الگ ہے، کمزور ہے، نبی کا ایمان اعلیٰ ہے، وہ متبوع ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے بات وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، ہدایت میں فی نفسی ہی وہ نہیں ہے، لیکن مہدی کے اعتبار سے ہے جی، مہدی فیہا اور مہدی کے اعتبار سے۔ تو ایک معنی ہو گیا، اشکال یہ تھا کہ تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے، ہدایت آپ کو ملی ہے ہدایت، تو ایک تو عرض کر دیا، کافر اگر کہتا ہے تو تحصیل حاصل نہیں ہے، اور اگر مومن کہتا ہے کہ تو پھر مومن کہتا ہے کہ اہدنا معنی ثبتنا، یا یہ کہ استقامت کے ہمیں عطا فرما دے، ثابت قدم رکھ دے استقامت، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں مہدی فیہا کے اعتبار سے، مہدی فیہا، یا یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی زدنا ہدایت بعد ہدایت، اس میں ہدایت کے اندر اضافہ ہوگا روز بروز ہدایت۔ یہ جو تسبیح والا ہوتا ہے نا، کیا تسبیح، بولو بولو بولو، تسبیح سبح سے ہے، اور سبح کا معنی تیرنا، جو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ روحانیت کی فضا میں تیرتے اڑتے ہیں، سمجھتا ہے؟ وہ اس لیے وہ کسی زمانے میں عام عابد ہوتا ہے، پھر واصل ہوتا ہے، پھر کامل ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، یہ صوفیہ کی یہ صوفیہ کے مراتب ہے،
سمجھتا؟ پھر وہ ایسے کامل ہوتے ہیں کہ کامل ہو کر کے ضرب لگا 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 کر کے ضرب، یہاں تک کہ ضارب خود غائب ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ خود مٹ جاتا ہے، دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، پھر وحدت الوجود ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک شیشہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سا، یہ اس کی چوڑائی ہے اور یہ اس کی لمبائی ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ شیشہ کوئی چیز ہے نہیں ہے، شیشہ کوئی چیز ہے نہیں ہے، شے ہے اللہ شے، شے ہے نا، شے ہے نا، شے۔ اب یہ شیشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ترچھا ہو کر کے آپ دیکھیں گے، دور سے دیکھیں گے اس شیشے کو، شیشہ ہے، شیشہ ہے، آپ نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اس کے سامنے آ جائیں گے، فرض کر لو 1.5 فٹ اس کی چوڑائی ہے شیشے کی، اور 4 فٹ اس کی لمبائی ہے، 5 فٹ اس کی لمبائی ہے، آپ کا قد بھی 5 فٹ لمبائی ہے، اور آپ کی چوڑائی بھی 1.5 فٹ ہے، شیشے کی چوڑائی بھی 1.5 فٹ ہے۔ اب جب آپ شیشے کے سامنے آ گئے تو خدا واسطے بتاؤ، شیشہ نظر آئے گا یا آپ نظر آئیں گے؟ پھٹن میں خدا نہ۔ جب آپ ادھر، میرا جو سر ہے پگڑی کے ساتھ، ادھر سے سر میرا نظر آئے، شیشہ کدھر گیا؟ اور یہ جو چوڑائی ہے اتنا کہ میرا پیٹ بھی تو اتنا ہے نا، یہ جو چوڑائی ہے جہاں میرا بدن ہے تو میں نظر آؤں گا نا، شیشہ کدھر گیا؟ آخر آپ انسان کے بچے زمین پہ رہتے ہو یا کہیں اور رہتے ہو؟ آپ نے کہا شیشہ غائب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میں آ گیا نا، میں جب آ گیا تو شیشہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ تو میں تھا، شیشہ شیشہ تھا، بولو الو کے پٹے، میں تھا اور شیشہ شیشہ تھا۔ اب شیشہ میں بن گیا، میں تو پہلے سے میں ہوں، بولو کیا ہو گیا؟ اب شیشہ میں بن گیا نا، اور میں تو پہلے سے میں ہوں، بولو شیشہ کیا بن گیا؟ میں بن گیا، اور میں تو کیا ہے؟ پہلے سے میں ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اللہ اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، دل اتنا صاف ہو گیا کہ اللہ آ گیا، ہم غائب ہو گئے، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ۔ کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ کہتے اتنا اللہ اللہ کیا کہ دل ہمارا صاف بن گیا، شیشہ بن گیا، اور اللہ ہی اللہ آ گیا، اللہ آ گیا تو ہم غائب ہو گئے۔ سمجھے؟ اللہ تو پہلے سے اللہ تھا، بولو اللہ تھا کیا ہے؟ اللہ تو کیا ہے؟ پہلے سے اللہ تھا، لیکن اللہ آ گیا، اللہ ہی اللہ ہو گیا، اور ہم غائب ہو گئے، شیشہ غائب، سمجھے؟ شیشہ غائب ہو گیا، سمجھے؟ اور شیشہ پر اگر گند لگا ہوتا، صاف کرو صاف کرو صاف کرو، پھر آپ سامنے آ جاؤ تو شیشہ ختم، تو ہی تو پہلے سے تو الگ تھا، وہ الگ تھا، اب اللہ کو بسا لو اپنے اندر، تو پھر اللہ آ گیا، آپ غائب ہو گئے۔ اب میرے ساتھ پڑھتے رہو۔ یقین دانا دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو، بولو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چونتے غیلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مقوض غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے ننگے اسلاف لاشے حسین احمد، بولو ننگے اسلاف لاشے حسین احمد، تو یہ لکھا کس نے؟ تو لاشے، تو یہ لکھا کس نے؟ لاشے کو کبھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ بلا پڑا؟ تو ایک یہ ہے کہ کافر اگر کہہ دے تو اہدنا تو ٹھیک ہے، طلب حاصل نہیں ہے، طلب تحصیل حاصل شدہ کی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مومن کہہ دے تو اس کا مطلب ہوگا ثبتنا علی الہدایت، یا زدنا ہدایت بعد ہدایت، یا یہ ہے کہ مہدی فیہا کے اندر ہمیں ہدایت دے دے، یا یہ ہے کہ اللہ عرض کیا کہ ایصال الی المطلوب ہمیں عطا فرما دے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایصال الی المطلوب انبیاء کو تو حاصل ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ایصال الی المطلوب حاصل نہیں ہے، خدا ہمیں عطا فرما دے، پتہ نہیں، یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہدایت کے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صورتیں بیان کی مولانا،
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کی 4 صورت، آپ کے بیضاوی میزاوی ان حضرات نے اللہ آپ کو بھلا کرے جس کو نقل کے، بیضاوی سے شامی نے لیے۔ ایک یہ کہ خلق الاعضاء والقوا، کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں، خلق الاعضاء والقوا، یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اور اس زبان کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ اللہ نے عقل آپ کو دی ہے، اللہ نے ہاتھ دیے ہے، پاؤں دیے ہے۔ خلق الاعضاء والقوا التي يتمكن الانسان بها الى مصالحه، جن سے آدمی اپنے مصلحتوں کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی ہدایت ہے مولانا۔ دوسری ہدایت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے نصب الدلائل الفارقة بین الحق و بین الباطل، نصب الدلائل الفارقة بین الحق و بین الباطل، اس قسم کی دلائل قائم کرنا جو حق و باطل کے درمیان میں فارق ہو، یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ نے وہ قرآن ہمیں دی ہے، آسمانی کتابیں بھی دی ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، اس قسم کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں۔ نصب الدلائل الفارقة بین الحق و بین الباطل، عقلی دلائل بھی اس میں، عقلی دلائل۔ تیسری صورت ہدایت کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَبِإِنزَالِ الْكُتُبِ، رسولوں سے اور کتابوں سے اللہ ہدایت دے دے، جیسے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ چوتھی صورت مولانا جو صوفیہ کے ہاں ہے کشف الاسرار والرموز، کشف الاسرار والرموز، کہ آدمی اس طرح ضرب لگا لگا کر کے کہ اسرار اور رموز اس کے سامنے واضح ہو جائیں، اسرار اور رموز، کشف الاسرار والرموز۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا فلاسفہ کے 2 حصے، مشائین اور اشراقیین۔ مشائین وہ ہے کہ یمشون فی ضوء العقل ویدرکون حقائق الاشیاء، مشائین وہ یمشون فی ضوء العقل، عقل کے اشارے میں وہ چلتے ہیں، عقل کی روشنی میں چلتے ہیں، اور عقل ہی کے ذریعے سے اللہ کا بھلا کر وہ چیزوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما هی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریۃ من اوساط الناس، سمجھے؟ یمشون فی ضوء العقل، مشائین کا فلسفہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا ملنگو اشراقین، اشرق یشرق اشراقا، اس کا معنی ہوتا ہے، اشراق کا معنی روشن اور واضح ہونے کے، وہ ضربیں لگا 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 کر کے نفس کشی کرتے ہیں، نفس کشی کرنے کے بعد چلہ کشی کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان سے ملیں گے نا تو کہیں گے تیرے پیشانی زانی ہے، تو نے اتنے مرتبہ زنا کیا، تیری آنکھیں بتا رہے کہ تو بے حیا ہے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ چیز حاصل تھی، سمجھے؟ یہاں سے جیسے کہ پانی جا رہا ہے، پانی جا رہا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس پانی سے بدبو آ رہی ہے اور اس میں کوئی زانی غسل کر رہا ہے، کسی زانی نے غسل کیا کہ اس پانی سے زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھتا ملنگو؟ چنانچہ دوڑ لگا کر کے جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی غسل کر رہا ہے، اور اس سے پوچھا کہ کس قسم کا غسل ہے؟ اس نے کہا میں نے ٹیوشن پڑھایا کسی خاتون کو۔ ٹیوشن سمجھ گئے؟ یہ ٹیوشن آخر تک چلے گا، میں نے ٹیوشن پڑھایا کسی خاتون کو۔ اللہ کی بندو سمجھا نہیں ہے؟ حضرت عثمان دیکھ کر کے فرماتا کہ یا اخی انک قد زنیت، تب یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت، بھائی جان تو زانی ہے، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ آپ یہ کر دیں کہ کثرت سے یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان، اس کو کثرت سے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی منظور 420 ہے یا اس کے ساتھ میں دوستی کروں، اللہ انشاءاللہ خود بخود آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ کیا عرض کروں؟ یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، اس کو کثرت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک آدمی کے لیے 3 دن تک آپ محنت کریں، 3 دن اس کو اکثر پڑھیں، یا رحمان و یا رحیم، یا کہ اللہ اس سے دوستی رکھوں یا نہیں رکھوں، اللہ انشاءاللہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہ 420 ہے یا یہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔
لیکن یہ کرو نہیں. سمجھے؟ اپنے ساتھیوں سے پھر بدگمانی ہوگی، دوستی دشمنیاں. اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا دوستیاں دشمنی کے اندر بدل جائیں گے. ورنہ یہ کہ اسم اعظم یہی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہی اسم اعظم ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان. اور اس میں اضافہ کر دیں پھر دوسرا گروپ صوفیہ کا یہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن. بولو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا. یہ ہدایت کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. ہاں ملنگو، ہو گیا منڈیا، ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے مولانا، آسان سا مسئلہ آپ کو بتاؤں. میں خود کمزور ہوں تو کمزور لوگوں کو اس لیے آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. سورت ختم ہو گئی لیکن اب ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں. آمین استجب اس میں فعل ہے. سورہ فاتحہ جو ہے نا نمازوں میں پڑھنا ضروری ہے. میں دلائل بیان نہیں کرتا ہوں، ہمارے دورے والے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہم اس پر 20 دلائل بیان کرتے ہیں. آپ کے لیے جو کمزور لوگوں کے لیے ایک بات بتاتا ہوں. جو لوگ کمزور ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے وہی ترمذی نے خود آسان توجیہ کر دی. فرمایا ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ منفرد کے بارے میں. غیر مقلدین کہتے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حضرت عبادۃ بن صامت کی روایت ہے. ترمذی نے خود بتا دیا کہ یہ امام کے بارے میں نہیں، یہ منفرد کے بارے میں. اس میں یہ مقتدی کے بارے میں نہیں، منفرد کے بارے میں. ھذا لمن یصلی وحدہ. اور امام اور منفرد دونوں ہے کہ جیسے آپ کے فقہی قاعدہ یہ ہے کہ امام منفرد کی طرح ہے. منفرد پر قرات لازم ہے، سورہ فاتحہ ضم سورت، اسی طرح امام پر بھی لازم ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں، منفرد اور امام. لیکن مسئلہ مقتدی کا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے. تو آپ تو چونکہ میرے طرح نالائق بہت سے ساتھی ہوتے تو میں خود نالائق ہوں. مناظر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کو آسان بات بتاؤں. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ منفرد کے بارے میں اکیلا آدمی پڑھے سورہ فاتحہ پڑھیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ غیر مقلد سے کہیں کہ ہم پڑھتے، چلو پڑھتے ہیں، لیکن کہاں پڑھیں، کس ٹائم پہ پڑھیں، یہ کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں کہاں پڑھنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر پڑھنا ہے. اور اگر آپ میں سے اتنی بڑی تعداد ہے کہ کوئی ایک آدمی اٹھے اور یہ بتائے کہ کسی غیر مقلد نے اپنے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں جگہ پر مقتدی کو پڑھنا چاہیے فلاں موقع پر، اٹھو. پکی بات جو سب غیر مقلدین کا مذہب ہو، پکی بات بتاؤ، یہ ڈالر دے دوں گا آپ کو. آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ گئی کہ کسی غیر مقلد کو معلوم نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ پڑھنا ہے. بس بات ختم ہو گئی الحمدللہ. اس مسئلے پر تو مناظرہ ہوگا ہی نہیں. تو آپ یہ کہہ دیں کہ لکھ کر کے دے دو کہ غیر مقلدین کا مذہب کہ کس جگہ پر پڑھنا ہے. ابو ہریرہ اتنے بڑے آدمی قربان جاؤں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آیت سے ڈر گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کا ایک رسالہ ہے تنوع العبادات، اس میں انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی حدیث اخبار احاد ہے قرات خلف الامام کے بارے میں، اور جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس قرآن ہے جو کہ مضبوط دلیل ہے، اس کے مقابلے میں احادیث معلول ہے.
واہ شیخ الاسلام واہ، واہ شیخ الاسلام واہ۔ آپ کی جان چھوٹی نہیں چھوٹی، یہ کتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے سمجھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں اس پر ہے، مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی، دیگر حضرات کے، لیکن یہ بات انہوں نے لکھی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان سی بھائی کہ عجیب پڑھیں گے کدھر پڑھیں گے، وہ غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا مذہب ہو جو آپ کا سعودیہ میں تمام غیر مقلد کا حدیث سے ثابت ہو کہ کدھر پڑھنا ہے۔ حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بولو اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع، یہ اتنا مذاق ہے، اس کو لے کر کے عام کرو، کسی غیر مقلد کو پتہ نہیں ہے۔ اور اپنے طور پر کوئی امام کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے سکتات میں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ترمذی میں یتبع سکتات الامام، امام کے سکتوں کی پیروی کرے گا مقتدی۔ امام کیا، الحمدللہ رب العالمین، مقتدی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سمجھ دیں؟ ایک صورت تو یہی ہے سکتات میں، امام سکتات۔ دوسری صورت ان کے ہاں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب امام کھڑا رہے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ، اس نے تو ختم کر دیا، لیکن اب امام شروع ہو گیا نا، امام شروع ہو گیا، پھر آگے کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّوْهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ امام شروع ہو گیا، اس نے ختم کر دیا، لیکن بوڑھے کیا ہے، اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وہ شروع ہو گیا، لیکن بڈھا کیا، ابھی تک اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچا نہیں کہ اس نے سورت شروع کر دی، نوجوان تو پہنچ گئے۔ سمجھئے، دوسری صورت غیر مقلد اس یہ بھی نہیں کرتے، حیران ہے کہ کیا کریں۔ تیسری صورت امام کے ساتھ، اس کے کوئی صحابی بھی قائل نہیں ہے۔ اس قسم کے طویل سکتہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد امام کھڑا رہے، لوگ اپنے اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، یہ کسی نہ حدیث سے صحیح میں ثابت ہے نہ ضعیف میں ثابت ہے، کہیں بھی نہیں۔ حضرت کی ایک کتاب تحفۃ الاخوان، ان کے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ قاضی القضات تھے، حضرت نے لکھا کہ بخدا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، جبکہ وہ خود سلفی ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئے نا، تیسری صورت امام کے ساتھ ہے، سمجھے میں لوگ، امام تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کسی کا مذہب بھی نہیں ہے، یہ کسی کا بھی مذہب، نہ کسی صحابی کا نہ کچھ۔ اور سختات میں زیادہ تر زور لگاتے ہیں غیر مقلد کہ سختوں میں پڑھیں گے، تو سورہ فاتح پڑھنا واجب ہے، اور یہ واجب موقوف ہے سختہ پر، سختہ بھی واجب ہوگا، اور سختہ کا واجب کرنا کسی کے ہاں نہیں ہے۔ سمجھے، الحمدللہ رب العالمین، سختہ کرو جی، اب تک وہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر امام سندھی ہوگا یا بلوچ ہوگا، وہ سختہ کو جانتا ہی نہیں، سمجھے، بلوچ ہوگا سندھی ہوگا وہ تو سختہ کو جانتا نہیں ہے، وہ تو ظالم کا بچہ شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جانا پترا چلتا ہے جی. اس لیے یکی مرغ دید. اب یہ کمزور حضرات آپ کو میں نے بہترین چیز بتائی ہے، امام اہل سنت نے بھی نہیں لکھا کسی نے. آسان طریقہ کہ ہمیں بتا دو کہ کدھر پڑھنا ہے. کسی کو کوئی بھی معلوم نہیں، سمجھے، کسی کو کوئی معلوم نہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں، امام صاحب نے فرمایا کہ 10-11 آدمی ہو تم لوگ، میں کس سے بات کروں؟ ایک تکڑا سا بندہ متعین کرو، اگر وہ تکڑا مجھ سے بات کرے، اگر وہ جیتا تو تم سیدھ جیتے، اگر وہ ہارا تو تم سب ہار گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ مولوی صاحب ہمارا، یہ آپ سے بات کرے گا، باقی ہم بات نہیں کرتے. امام صاحب نے فرمایا اس کی جیت تم سب کی جیت ہے. کہاں؟ کہا ان کا ہارنا، کہا ہم سب کا ہارنا ہے. کہا اس کی فتح تم سب کی فتح ہے. کہا کہ ہاں جی یہ قابل آدمی. فرمایا اس پر آپ کو اعتماد ہے؟ کہا بالکل ہمیں اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے. تو امام صاحب نے فرمایا پھر امام جس کو مسجد میں بناتے وہ ٹٹو ہے، اس پر اعتماد نہیں. ہم بھی کہتے ہیں اس کی قرات سب کی قرات ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے. سمجھتے؟ اٹھو اٹھو نکلو، تم مناظرہ کرو گے. یہی ہو گیا مناظرہ. مناظرہ نہیں کہنا. مولانا امین اللہ پشاوری میرے بہت اچھے دوست یہاں تشریف بھی لائے. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، میرے ان کو کچھ تعلقات خراب تھے، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مناظرہ کرے. میں نے کہا مناظرہ تو لڑکی ہے، تلاش کرو اپنے لیے کوئی اور لڑکی. سمجھ شریف میں کہ نہیں، مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ تو نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تلاش کرو کوئی غیر مقلدین میں کوئی لڑکی مڑکی تلاش کرو. ہم سب اس طریقے کہتے تسامو ہو گیا. میں نے کہا ہوتا رہتا ہے تسامو. او منڈیا یہ سورہ فاتحہ ختم ہو گیا.